الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفت برسول نبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور میرے عزیز سلسلہ رحمانیہ زندہ نوازیہ کے مریدین و خلفائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج صوفی کلاس کی جس نشست کے لیے قرآن پاک کی سورت والتین کی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کروں، مناسب و ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکان آدش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور وہ پاک وہ امان دینے والے شہر کی قسم۔ اس کے بارے میں تو آپ نے جو ہے مزید تعلیم کے لیے علماء کرام سے بہترین تقریر آپ نے سنے ہوں۔ اس فقیر بے نوا صوفیاء کرام کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ازروی فقراء طریقت اس صورت کے اندر صوفیاء کرام کے لیے بے بہا نعمت عظمیٰ ہے۔ جیسا کہ دنیا میں مشہور ہے، چار علم، شریعت کا علم، طریقت کا علم، حقیقت کا علم، معرفت کا علم، اسی طرح دنیا کے اندر شریعت کا بہت بڑا دبدبہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم مسلمانوں کے لیے قانون الہی اور دین الہی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ عمل سرور کائنات حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم لوگ شریعت کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کے ساتھ و ساتھ طریقت بھی ہے۔ جو طریقت میں داخل ہو جاتا ہے، جب تک اپنی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ بیکار ہے۔ اس کے لیے اس کو علم معرفت کی روشنی ضرورت ہے۔ اسی کے بابت یہ چینل کی بھی آغاز کیا گیا ہے، تاکہ صوفیاء کرام کی آج دنیا میں شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ صوفی کا مطلب دل صاف، آنکھ صاف، کان صاف، زبان صاف، اور اس کا تصور اور اس کا تصویر نور علی نور و اولیاء کاملین ہوتا ہے۔ اگر ہم تمام مل کر اس بات کو تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر صوفیاء کرام کی جو ہے بہت ضرورت ہے، اور کوشش کریں گے کہ عمل کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
اس آیت کریمہ میں 4 چیز ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی انجیر کی قسم اور جو ہے آپ کی زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور جو ہے پاک شہر کی قسم، جس کو اولیاء اللہ اس طرح کہتے ہیں کہ شریعت کی ایک دیوار، طریقت کی ایک دیوار، حقیقت کی ایک دیوار، معرفت کی ایک دیوار۔ والتین کا مطلب جو انجیر، ہمارے اولیاء اللہ کے اصطلاح میں اس طرح ہے کہ انجیر کو کچا یا پکا کھایا جا سکتا ہے، اگر اس کو موقع نہ ملے تو وہ سکھا کے بھی کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ شریعت ادا وقت پر ادا کریں گے تو ادا ہوگا، نہیں تھوڑا لیٹ کر کے قضا بھی ہوگا تو چل جائے گا، لیکن ادا اور قضا دو ہی اس میں ہوگا، اس سے تیسرا کچھ عمل شریعت میں ہو نہیں سکتا۔ جیسے کہ فل میں اللہ تعالی ہمیں نشاندہی کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ والتین، انجیر کی قسم۔ انجیر کے اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس کے بہت ہی بہترین فوائد ہے، اس بات پر میں نہیں جا رہا ہوں، میں صوفیاء کرام کی بات اور ان کی اصطلاح میں اس سبجیکٹ کا کیا معاملہ ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو والتین جو ہے انجیر ایک پھل ہے جو مشہور پھل ہے، اس کو جو ہے پکا ہوگا تو بھی کھایا جا سکتا ہے اور سکھا کے بھی کھایا جا سکتا ہے، ایک بہترین غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے صدقے، صوفیاء کرام کے صدقے یہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ شریعت محمدیہ کو بدلایا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، اس کو 3 رکعت کر نہیں سکتے، 4 رکعت نہیں کر سکتے۔ ظہر کی 4 رکعت ہے، اس کو 2 رکعت نہیں کر سکتے، 3 رکعت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عصر کی 4 رکعت ہے، اس کو 2 رکعت یا 3 رکعت کم نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا مغرب کی 3 رکعت ہے، اس کو 4 مزید بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور تقدیم بھی نہیں کیا جا سکتا، کم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، اس کو 2 رکعت یا 3 رکعت کیا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے مقررہ اور اس کو کوئی تبدیل اس میں ہو نہیں سکتا۔ شریعت کا جو قانون ہے اس میں کوئی رد و بدل کی ممکنات نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ شریعت ہے۔ اب طریقت کی بات آتی ہے کہ والزیتون، یعنی زیتون کا جو ہے آپ کو پھل بھی ہوگا، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اس کے دوسرے طریقے ہیں کہ اس کے اندر اس کا تیل بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ تیل کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت میں کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم یہ بولیں گے نہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اس احکام میں کوئی رد و بدل کیا جا نہیں سکتا۔ لوگوں کو جو ہے، بہتوں کا جو ہے خیال یہ ہے کہ شریعت میں بدلا جائے گا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ قانون خداوندی ہے، وہ قانون تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں رد و بدل کے کوئی امکانات نہیں ہے، وہ لا ہے، اس میں کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ لیکن طریقت کے اندر آپ کو جو پھل ہے، آپ پھل بھی کھا سکتے ہیں، اس کو جو تیل بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی سرکے میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ جس کے اندر شریعت طریقت کے اندر 4 راستہ ہے، یعنی قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایک راستہ آپ کو پکڑنا پڑے گا، آپ قادری بننا پڑے گا، یا چشتی بننا پڑے گا، یا سہروردیہ بننا پڑے گا، یا نقشبندیہ بننا پڑے گا، یعنی 4 پیر 14 خانوادہ ہمارے بزرگان دین ہم کو کہتے ہیں اور ہے اس میں۔ اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تیسری بات آتی ہے سورما، جو ہے
جو طور سینا میں کیا مل رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہم کلام کی شدت کو نہ سنبھال سکے تو طور سینا جل گیا اور وہ سرما بن گیا۔ تو سرما صرف حقیقت ہے، اس کو آنکھ میں لگایا جا سکتا ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو چاٹا نہیں جا سکتا ہے، اس کو جسم میں نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ آنکھ میں لگایا جا سکتا ہے، وہ حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کو دیکھنا ہے، دوسرا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ہے حاضل بلد الامین، وہ شہر کی قسم، وہ پاک شہر کی قسم، تو ہم مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ اور مدینۃ المنورہ یہ سب سے جو امان والا شہر ہے، تو وہ شہر کی قسم کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا بتلا رہا ہے کہ وہ پاک چیز آپ کو بننا ہے، آپ کو پاک بننا ہے تو معرفت الہی حاصل کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو کس طرح جانا گیا، پہچانا گیا؟ تو ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں بھی اسرار الہی موجود ہے، اگر آپ جانیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگا۔ جیسا کہ میرے پیر کامل کہتے ہیں، انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، یہ بات سمجھنے کو بیت تیری ہونا ہے۔ تو انسان کا جو برزخ ہے یہ کلمے کا نمونہ ہے، اگر صحیح طریقے سے اگر کسی کو ایک پیر کامل مل جائے گا تو انشاءاللہ اس کو ہر چیز یعنی حقیقت سے اور علم معرفت سے جب آشنا ہو جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو طریقت میں بہت محنت ہے، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ طریقت میں ہم مرید بن گئے ہمارا کام ہوگا، نہیں، آپ کو عمل کے میدان میں آپ کے لیے اگر شریعت ہی کافی ہے، شریعت ہی کافی ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے اندر اپنی زندگی کو لگا دیجئے تو آپ کو جو ہے آپ کو اللہ کی رضا مل جائے گی، جنت مل جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو آگے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ طریقت بولے تو ایک مجاہدہ ہے، اس کے اندر مراقبہ ہے، اس کے اندر مشاہدہ ہے۔ تو اگر آپ کو مجاہدہ، مراقبہ، مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کو جیسا کہ شریعت کے اندر 2 رکعت ہی نماز ہے، لیکن یہاں آپ جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ظہر کے اندر ایک مقدار کے ساتھ نماز ہے تو آپ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ عصر کے اندر ایک میعاد ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ مغرب کے اندر ایک میعاد ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ عشاء کے اندر ایک میعاد ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ کہ آپ کو شریعت میں دن بھر میں 17 رکعت فرض نماز ہے تو اس کے اندر آپ سنت تمام جو ہے پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اتنا اس کا ایک لمیٹیڈ ہے، اور یہاں انلیمیٹڈ ہے۔ تو انلیمیٹڈ کے لیے آپ کو رات بھر عبادت کرنا ہے، آپ کو بہت ہی مجاہدہ کرنا ہے۔ جب مجاہدہ کریں گے تو آپ کو مراقبہ کرنا ہے، اور مراقبہ کرنے کے بعد آپ کو مشاہدہ کرنا ہے۔ تو مراقبہ بولے تو آپ کو سوچنا ہے اور آپ کے اللہ کے تصور کو اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو اور اللہ کے تصور کو اپنے ذہن میں لانا ہے۔ جب جا کر مشاہدہ کریں گے تو آپ یقین کامل میں پہنچیں گے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے آپ کو جب تک آپ کا کلمہ صحیح نہیں ہوگا تو شریعت میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو اتباع کر رہے ہیں، یعنی فالو کر رہے ہیں، جیسے کہ مسجد کے علماء کرام کا ہم فالو کرتے ہیں تو وہ اچھی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں رہنا بھی اچھی ہی بات ہے، لیکن ہمارا دل جب مانتا نہیں ہے کہ ہم نے اتنے نماز پڑھے، اتنا روزہ رکھے، اتنا حج کرے، اتنا زکوٰۃ دیے، لیکن سکون نہیں ہے، طمأنینت نہیں ہے، آپ کو تسکین نہیں ہے۔ جب تسکین نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ طریقت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو طریقت کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو آپ کو ایک پیر کامل مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام منزل طے کراتے ہیں، یعنی آپ کو بتلاتے ہیں۔ ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گرو کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جیسا والتین کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پھل ہے، اور والزیتون بولے تو وہ بھی ایک پھل ہے، دونوں پھل کو بتایا جا رہا ہے۔ وہ پھل آپ کو ڈائریکٹ کھایا جا سکتا ہے، وہ تیار کردہ پھل ہے، جو والتین جو انجیر، اور جو والزیتون جو ہے وہ بھی ایک پھل ہے، لیکن اس میں جیسا کہ والتین کے اندر تیل نکالا نہیں جا سکتا ہے، اس کو بس سکھایا جا سکتا ہے، اس میں تیل نکالا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ایک پروسیس آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ ہے شریعت لمیٹڈ ہے، طریقت انلیمیٹڈ ہے۔
تو اس کے لیے طریقت میں کیا ہے کہ آپ کو اولیاء اللہ کا نقش قدم پر چل کر اپنے اولیاء اللہ سے راز و نیاز کو پانا ہے، دیدار الہی کرنا ہے، اور اپنے مراقبہ اور مشاہدہ مجاہدہ سے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اور جب آپ کو مل جاتا ہے آپ کو مقام، منزل و مقام، تو آپ تطمئن پاتے ہیں یہاں ہم نے کچھ کیا تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے اجر و پھل دیا۔ تو اس کے لیے یہاں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کلمے والوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ صوفی ٹاک کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو رہنمائی رہبری کرنا ہے، جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ، ہم کو دنیا میں ہمارے ماں باپ نے لائے، لیکن ماں باپ کا نام نہیں ہوتا ہے، ہمارے پیران عظام کا نام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رہنما رہبر ہے۔ ماں باپ اپنا کام کرتے ہیں کہ بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اچھی پڑھائی دیتے ہیں، دنیا کے جو پڑھائی ان کو بتلا دیتے ہیں، لیکن اور پیر کامل یہاں سے لے کر اللہ کے دربار تک آپ کی رسائی کراتا ہے، سات زمین سات آسمان کے تمام منزل طے کراتا ہے، اور اپنے مقام سے آپ کو آشنا کراتا ہے، فناف شیخ کے مقام پر پہنچاتا ہے، فناف رسول کے مقام پہ آپ کو پہنچاتا ہے، فناف اللہ بقا باللہ وحدت وصلت کے مقام تک پہنچاتا ہے، اور اولیاء اللہ کی حقیقت آپ کو بتلاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہمارا زبان دھوکہ دے دیا تو دوسری زبان کس طرح اللہ سے حاصل کرنا، اور اسی طرح آپ کو جو ہے یہ آنکھ اگر دھوکہ دے دیا تو تیسری آنکھ کس طرح حاصل کرنا، یہ تمام چیز سے اللہ کے ولی اللہ پیران عظام ہم کو جو روشناس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے طریقت میں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ بزرگان دین کے صدقے طفیل، ہمیں اولیاء کاملین کے صدقے طفیل انشاءاللہ اسی کی بات ہوگی۔ اب جو ہے طریقت کے لیے اذکیہ بولا جاتا ہے، اس کے لیے 5 چیز کی ضرورت ہے: احتیاط، وراح، عظیم اور رضا اور تبذل۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اسی آگے ٹاک کیا جائے گا۔ اب جو میں صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو بتلاتا ہوں احتیاط۔ تو احتیاط کیا ہے؟ پہلے پوائنٹ کہ احتیاط میں آپ کو ہمیشہ اپنے وضو کو قائم و دائم رہنا ہے، اور اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز کو سلامت رکھنا ہے کہ میں قادری زندہ نوازی ہوں، میں ایک پیر کامل کا مرید ہوں، مجھے ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر گندگی سے بچنا ہے۔ جب آپ کا یہ خیال احتیاط میں ہوگا، ہر وقت ایک بھی نماز مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک بھی روزہ مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اور حج و زکوٰۃ مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، جو احکام شریعت مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اور احکام شریعت کے بعد اس میں زیادہ آپ کو جو احتیاط کرتے ہوئے دوسرے لوگ 10 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس میں بڑھانا ہے، اور اس کے بعد طریقت کا ذکر بھی کرتے جانا ہے۔ تو اس کے لیے اذکیہ طریقت میں آنے کے لیے آپ کو احتیاط 5 پوائنٹ ہے، اس کے اندر پہلی پوائنٹ آج میں آپ کو تھوڑی سی بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے کلاس کے اندر اس کا پورا خلاصہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو احتیاط ایک بہت ضروری ہے، سب سے بڑا احتیاط ہمیں پاکی سے رہنا، اور ہر دم قائم وضو رہنا، اور پیر کا تصور آنکھوں میں ہونا، اور کلمے کا خمار دماغ میں ہونا، اور اللہ کا ذکر قلب میں ہونا اور روح میں ہونا، اور ہوگا تو انشاءاللہ آپ اولیاء کاملین بنیں گے اور اپنے مقام تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگان دین کے صدقے طفیل، جیسا کہ سرکار پیر عادی بجاب رحمۃ اللہ علیہ کے انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، تو یہ انسان کے برزخ میں کلمہ کس طرح قائم و دائم ہوگا، تو اس کے لیے پہلا جو چیپٹر ہے احتیاط، اس کے بارے میں آج چھوٹی سی آپ کو سامنے چیپٹر رکھا گیا ہے، اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو جو طویل گفتگو کرنے کے لیے۔ تو آئندہ ہمارے کلاس سے جڑے رہے، اور یہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کا سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بات کیے ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔